السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج اس مختصر سے کلپ میں آپ سے ایک ہی استدعا کرنی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو بچا لیجیے۔ شاید اتنی کھلی ڈھلی کوئی بات نہ کریں، کرتے بھی ہوں گے، اللہ کے بندے ضرور کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا میں نے اس چیز کی بہت کمی دیکھی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے عائلی نظام کو، اس کے گھریلو نظام کو، بلکہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی عورت کو تباہ کرنا کافی ہے۔ جس معاشرے کی عورت تباہ ہو جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر کی عورت تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حقیقت کا ادراک تھا من جانب اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بھی فرمائے اور پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکام بھی قرآن کریم میں اترتے رہے جا بجا، جس میں سے ایک اہم ترین حکم یہ ہے عورتوں کے بارے میں، ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہماری بہنوں کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بیٹیاں، یہ مائیں اپنے گھروں میں ٹکی رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی طرح سج دھج کے باہر نہ نکلیں، جس طرح جاہلیت میں جاہلی عورتیں کیا کرتی تھیں، اس طرح سج دھج کے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، بغیر ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم نے اس آیت کو قرآن کے اندر رکھ دیا، اوپر سے قرآن کو ہم نے غلاف سے بند کر دیا، یا قرآن کو اٹھا کے ہم نے عجائب گھر میں بند کر دیا، بس ہم اس سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں اس آیت کے حکم کی حدود کو توڑتے ہوئے گھروں سے باہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرت تلپٹ ہو رہا ہے اور اصلاح کی کوئی سبیل، کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ جو مصلحین ہیں وہ بھی اس نازک ترین نقطے پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی اکثریت خواتین کی ناراض ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا نے ہمارے معاشرے کو فوکس کیا ہوا ہے، اور معاشرے میں سے بھی ہماری عورت کو فوکس کیا ہوا ہے۔ وہ ہماری عورت کو آوارہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ ہماری عورت کو گھر سے باہر نکالنے پر تلا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ میٹھے میٹھے نعرے دے رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار عمل، ملازمت، خود مختاری، خود انحصاری، ایسے میٹھے میٹھے نعروں سے وہ ہماری عورت کو باہر نکال رہا ہے، اور اس کا حشر نشر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ دین کو اس حقیقت کا ادراک تھا، اصحاب دین کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اگر ہمارے معاشرے کی عورت باہر نکلی، بلکہ کسی بھی معاشرے کی عورت باہر نکلی، اس معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں ٹک کے رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں۔ اور آج آپ دیکھیں ہماری مائیں، بہنیں، خواتین، بوڑھی بوڑھی، حتیٰ کہ کہنا نہیں چاہیے حاملہ، جنہوں نے 1-2 دن میں بچہ جننا ہوتا ہے، وہ بھی بازاروں کے اندر ہوتی ہیں۔ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ آخر یہ عورتوں کا مارکیٹ میں کام کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سنتی ہوں گی، بعضوں کو غصہ آ رہا ہوگا، بعض مسکرا رہے ہوں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر ان عورتوں کا کام کیا ہے مارکیٹوں میں؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ سارے مارکیٹ کے کام مردوں کے ہیں، آپ کے لیے لباس لانا، آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، آپ کی ضروریات زندگی کا بندوبست کرنا۔
آپ کا کام نہیں ہے. کسی بھی بازار میں چلے جائے بندہ اس بازار میں گھس نہیں سکتا. بچپن میں ہمارے قریب بازار تھا, ہم گھس جایا کرتے تھے, چیزیں خرید لیا کرتے تھے, جھجک بھی نہیں ہوتی تھی. اب کسی بھی بازار میں جاتے ہوئے جھجک ہوتی, بندہ جائے تو کہاں سے جائے؟ جہاں دیکھے وہاں عورت ہے, اور ہر قسم کی عورت ہے. پردہ دار عورت بھی ہے, بے پردہ عورت بھی ہے, حیادار بھی ہے, بے حیا بھی ہے. جس نے کل 1-2 دن میں بچہ جننا یا چند گھنٹوں بعد بچہ جننا ہے, وہ بھی ماشاءاللہ میدان میں اتری ہوئی ہے. وہاں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, یہاں کہنا چاہیے. کیا کام ہے؟ بے دینوں کی بات نہیں کرا, دیندار عورتوں, دیندار گھرانوں کی عورتیں صبح سے شام تک مارکیٹوں میں بازاروں میں ہوتی ہیں. کیوں؟ وجہ قرآن کا حکم ان دینداروں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ عورتیں گھروں سے باہر نکلی ہوتی ہیں, گھریلو خواتین جن کو ہاؤس وائف کہتے ہیں. وہ ہاؤس وائف ہیں, پتہ نہیں بازار وائف ہیں, وہ کیا ہیں, سب باہر نکلی ہوئی ہیں. اور ایک ہماری بیٹیاں, بہنیں, مائیں ملازمتوں کے لیے باہر نکلی ہوئی. کیوں؟ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا ان کے سرپرست نہیں ہیں؟ سمجھ لیں کوئی ایسی عورت ہے جس کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے, جو ملازمت پہ مجبور ہے. ریاست گونگی اندھی بہری کیوں نہیں بنی ہوئی؟ انہیں عزت کا مقام دے کر ان کے لیے نان و نفقہ کا بندوبست کیوں نہیں کرتی؟ عورت کا کوئی کام نہیں ہے بازاروں کے اندر, عورت کا کوئی کام نہیں ملازمت کے اندر. ملازمت عورت کے لیے مجبوراً ہے بس. ہاں میڈیکل ہے. ہماری عورت کو بطور طبیب کوئی عورت, اب بطور مریض کوئی عورت ہی بطور طبیب چیک کرے, اس کی گنجائشیں ہیں. جہاں گنجائش ہے وہاں ٹھیک ہے, جہاں گنجائش نہیں ہے زبردستی ملازمتیں کروانا, نامحرم آنکھوں کی زینت بنانا, اسلام کا یہ مزاج بہرحال بالکل نہیں ہے. عورتیں گھروں میں ٹک کے رہیں, اور یہ عورت جب سے باہر آ رہی معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. آج معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی مجرم عملی طور پر عورت ہے, اور ساتھ ہی سب سے بڑا مجرم وہ مرد ہے جس نے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہوئی ہے. عورت صرف اجازت سے ضرورت کے تحت باہر نکلے, اس کا کوئی کام نہیں کسی بازار میں. لا الہ الا اللہ. جن کی ماؤں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں رکھا ہوتا تھا, آج ان کی بیٹیاں سارا دن بازاروں میں ہوتی ہیں, بمشکل گھر میں قدم رکھتی ہیں. پھر گھر میں قدم رکھتی ہیں تو اداس ہوتی ہیں کہ بعد دوبارہ بازار چلی جائیں. لا الہ الا اللہ. گھروں میں ٹک کے رہیں, اور اس گھر میں جس میں ٹک کے رہتے ہیں, دوسرا اصول لا الہ, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اس گھر کے اندر حکمرانی مرد کی ہونی چاہیے, مرد کی. وہ اپنی مردانیت دکھاتے ہوئے حکمرانی کی ذمہ داری بھی ادا کرے, یہ ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد منتظم ہے, کفیل ہے عورت کا, اور اختیارات گھر کے مرد کے پاس ہونے چاہیے. ہاں مرد پھر مشورہ کر لے, بچوں سے بھی کر لے, بیوی سے بھی کر لے, لیکن اہم ترین معاملات میں نگاہ مرد کی ہونی چاہیے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس کے معاملات عورت کے سپرد ہو جائیں. آج ہمارے گھروں کے دنیادار دیندار گھروں کے معاملات عورت کے سپرد ہیں. لا الہ الا اللہ. مرد کے ہاتھ میں صرف مسئلہ کشمیر ہے, یا مسئلہ بوسنیا یا فلسطین ہے. وہ کہا نا کسی نے, ہمارے گھر میں بچے نے کہا ہمارے گھر میں بڑا اتحاد ہے, بڑے بڑے کام ابو کے ہاتھ میں, چھوٹے چھوٹے کام امی کے ہاتھ میں, گھر بڑے اتحاد و اتفاق سے چل رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ بڑے کام کون سے ہیں, چھوٹے کام کون سے ہیں؟ کہا وہ چھوٹے چھوٹے کام, امی بابا جی کو پاکٹ منی دینا, گھر کا خرچ کیسے چلانا ہے, کون سی سبزی لانی ہے, کس رشتہ دار کو گھر میں آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا, کس رشتہ دار سے تعلق رکھنا ہے, کس سے نہیں رکھنا, بہن بھائیوں کی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی, یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ماما کے ہاتھ میں ہیں. تو بڑا سننے والا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جب بابا جی کے آگے آپ کے بابا جان کے ہاتھ میں کون سے اختیارات؟ کہا وہ بڑے بڑے اختیارات ہیں, مسئلہ کشمیر, چیچنیا, بوسنیا, فلسطین, اس میں ابو جو کہتے ہیں وہی مانی جاتی ہے.
آج کا میاں میاؤں بنا ہوا ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے، اگر آپ نے معاشرے کو توازن پہ رکھنا ہے، مرد گھر کے باہر سے کے کام کرے، عورت گھر کے اندر کے کام کرے، اور عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے تابع فرمان بن کے چلے مرد کے، اور مرد ان سے مرد ان کو مشورے میں رکھے، بچوں کو بھی بیوی کو بھی، لیکن نگاہ تمام بڑے معاملات میں اپنی رکھے، چھوٹے معاملات میں اپنی رکھے. یہ شریعت نے توازن دیا ہوا ہے. اس پر آج کا مولوی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب وہ گھر سے باہر نکلے ضرورت کے تحت، اس کا لباس ایسا ہو، اس کی طرف کوئی یعنی میلان کی نظروں سے نہ دیکھے، سیدھا سادہ لباس، گھر کے اندر رہے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کہ شوہر آئے اس کا میلان اس عورت کی طرف بڑھے، اس کے حقوق کی ادائیگی پر وہ قادر ہو. یہ نہیں کہ عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے اس سے ٹماٹر، لہسن، پیاز، ادرک سب کی بدبو آ رہی ہو، اور جب وہ گھر سے باہر بازار کے لیے جا رہی ہو، نامحرموں کو دکھانے کے لیے 10,000 کا میک اپ چہرے پر انڈیل کے جائے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کے بیٹھے، اس کی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس کی چہرے پہ، اس کی اداؤں میں نرمی ہو، وہ اپنی مربیہ ہو اپنے بچوں کی، اور گھر کے باہر جائے سیدھے ڈھیلے ڈالے سیدھے لباس میں، ضرورت کے تحت جائے. وہ بھی کیسے جائے؟ سینہ تانتے ہوئے نہیں، تمشی علی استحیاء، حیا کی سواری پر سوار ہوتے ہوئے. جو عورت حیا کی سواری پر سوار ہوتی ہے، اس کی چال ڈال میں جھجک ہوتی ہے، نسوانیت ہوتی ہے، اور یہی عورت کا حسن ہے، یہی عورت کا اصل حسن ہے. اس کی چال ڈال میں نسوانیت ہو، مردانیت نہ ہو. سینہ تان کے لاہور میں 2 قسم کی مخلوق سینہ تان کے روڈ کراس کرتی ہے. ایک آپ بھینسوں کو دیکھ لیں روڈ کراس کرتے ہو، کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، سینہ تان کی جانور روڈ کراس کرتے ہیں. ایک عورت کو دیکھ لیں، پردہ دار ہو بے پردہ ہو، سینہ تان کے روڈ کراس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے گاڑی آ نہیں رہی، وہ کہتے ہیں نہیں بس ذمہ داری گاڑیوں کی، وہ خود ہی ہمیں دیکھ کر اپنی گاڑی روک لیں. گھر سے باہر جائیں، ڈھیلے ڈھالے لباس میں جائیں. ڈھیلے ڈھالا لباس عورتوں کا ویسے ہی ہونا چاہیے، مردوں کا بھی ہونا چاہیے. ڈھیلے ڈھالے لباس میں، سادہ لباس میں. ایسا برقع نہ پہنے برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ جائے. آج ہماری بہت سی خواتین ایسا برقع پہنتی ہیں کہ اس کو بھی ایک الگ برقعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا برقع پہنتی ہیں کہ اس میں چھپانے والے اعضاء اور اچھی طرح ظاہر ہوتے ہیں. تو گھر سے جانے کی بھی اصول ہے، گھر میں رہنے کی بھی اصول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسی عورتیں بھی آئیں گی، لابسات عاریات مائلات ممیلات، لباس میں ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی. وہ لباس اتنا مختصر ہوگا بے لباس ہوں گی، وہ لباس اتنا چست ہوگا کہ پورے جسم کا جغرافی کا پتہ چلے گا پھر بھی بے لباس. وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ سب کچھ نظر آئے گا بے لباس. لباس میں بھی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی. مائل ہوں گی مردوں کی طرف، گناہ کی طرف، ممیلات، اور اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. آج ایک عورت گزرتی ہے پیچھے 1 کلومیٹر تک خوشبو چھوڑتی ہے، یہ تو منع ہے. دیندار عورت بھی اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی ملازمت کے نام سے، خریداری کے نام سے باہر ہوتی ہے. لباس پہ تو دیندار گھرانوں کے اندر توجہ نہیں ہے. چاک یہ سارا یہاں تک ہوتا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں عجیب عجیب سی سکن ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں دیندار گھرانوں کے اندر. جو اپنے آپ کو بڑے بہت غیرت مند کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پوری بغیرتی دکھا رہے ہوتے ہیں. شرم تو نہیں آتی؟ یہ ہے وہ عورت کا فتنہ جس کی وجہ سے معاشرہ تلپٹ ہو رہا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو بچا لیجیے. اگر آپ نے پہلے محنت نہیں کی، فوراً چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر ڈنڈا نہ اٹھائیں، محنت شروع کر دیں. انشاءاللہ محنت بھی کریں، دوا بھی کریں، دعا بھی کریں. عورت کو گھر میں رکھیں، گھر میں اسے بتائیں تمہارا اصل مقام تمہارے گھر کے اندر ہے، تمہارا باہر کوئی کام نہیں. تمہاری ادائیں نہیں بکنی چاہیے، تمہاری مسکراہٹ نہیں بکنی چاہیے، تمہاری آواز نہ بکے. آج عورت کو کھلونا بنا لیا گیا، کھلونا بلکہ سیکس آبجیکٹ بنا لیا گیا. وہ میڈیا پہ آتی تو اس کی مسکراہٹ الگ بکتی ہے، اس کی ادائیں الگ بکتی ہیں، اس کی آواز الگ بکتی ہے. لا الہ الا اللہ. شریعت ان چیزوں کو
کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچا لیجیے.